سوال ہے کیا زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس الگ کر کے رکھ لینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے گھر میں سہارا لگانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو ابھی 7 سال کی ہے۔ جو میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے نکلتے ہیں میں انہیں جمع کر لوں اس کی شادی کے لیے، اور جب شادی ہو اس کی ماں کو تب دوں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور یہ زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھتیجی جو ہے ان کو وہ زکوٰۃ دے دیں جب وہ بڑی ہو جائے اور جب اس کی شادی ہونے لگے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اگر الگ کر لیے جائیں تو اس سے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے جب کسی مستحق کو اس مال کا مالک بنا دیا جائے، اور نیز اس میں یہ بات مکروہ ہے کہ کسی کو زکوٰۃ کا اتنا پیسہ دیا جائے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے۔ آپ جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بڑی ہوگی، شادی ہوگی، تب اس کو زکوٰۃ دوں گا، تو اس سے تو آپ کا مال جمع ہوتا رہے گا، زکوٰۃ کے پیسے جمع ہوتے رہیں گے اور وہ اتنے پیسے بن جائیں گے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو سکتی ہے۔ تو کسی کو اتنا مال دینا کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے اور اس پر بھی زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو زکوٰۃ فوراً ادا کر دینی چاہیے اور جمع کر کے رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اور اپنی بھتیجی کی اگر امداد کرنی بھی ہے تو اس کو ویسے ہی اپنی طرف سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جلد ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مندر کے پاس جانور حلال اللہ کا نام لے کر کرنے سے حلال ہوگا یا نہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں سے کہتے ہیں مندر آ کر جانور ذبح کرو، اور ذبح ہونے کے بعد سارے ہی لوگوں کو، مسلم اور غیر کو، کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا اس غیر مسلم کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک مسلمان کا مندر جا کر جانور کو ذبح کرنا ٹھیک ہے؟ سوال کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مندر جا کر کوئی مسلمان جانور کو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر سکتا ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندو دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ آؤ مندر میں تمہاری دعوت ہے، کھانا کھاؤ ذبح شدہ جانور کا۔ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو مندر جا کر جانور کو ذبح کرنے سے جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ما ذبح علی النصب کے تحت داخل ہے، اور جو ہندو ہیں وہ اس جانور کے ڈھانچے کی تعظیم کرتے ہیں اور اس تعظیم کی وجہ سے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں آؤ مندر میں ہمارے ساتھ ذبح شدہ جانور کھاؤ، تو اس دعوت کو قبول کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں نرمی سے سمجھا دینا چاہیے کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور کھایا جائے۔ سوال ہے کیا ضعیف احادیث پر عمل کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ داڑھی کے بال کتنے بڑے ہوں کہ اس کے اندر کی کھال بھیگنا فرض نہ ہو وضو کرتے وقت؟ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے وقت داڑھی کا دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو ضعیف احادیث پر عمل ہو سکتا ہے جبکہ ضعف شدید نہ ہو۔ اگر یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ضعف کتنے درجے کا ہے، اگر شدید ضعف نہ ہو تو پھر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور داڑھی کے بال وضو میں دھونا کیسے ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ جو چہرہ کی کھال نظر آ رہی ہے، اگر داڑھی کے اندر سے چہرہ کی کھال نظر آ رہی ہے تو پھر تو اس کو دھونا فرض ہے، اور اگر چہرہ کی کھال نظر نہیں آ رہی بلکہ بہت زیادہ گھنی داڑھی ہے تو پھر اس صورت میں چہرہ کی حد تک کے جو بال ہیں ان کو دھونا ضروری ہے، اور جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا داڑھی گھنی نہیں ہے اور کھال نظر آتی ہے تو دھونا فرض، اگر گھنی ہے تو چہرہ کی حد تک دھونا فرض ہے، اور لٹکے ہوئے بالوں کو دھونا فرض نہیں ہے بلکہ افضل ہے اور اولیٰ ہے۔